من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی جس مبارک آیت کی تلاوت کی گئی سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ربہم محدث، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی ان پر کوئی حکم آتا ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، الا استمعوہ، صرف اس کو سنتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، اور ان کے دل اس سے غافل ہیں، لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں. حدیث جو پڑھی گئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانے ایک دوسرے سے بالکل قریب آ جاوے. وتکون السنۃ کالشہر، اور سال مہینے کی طرح سے ہو جاوے. ویکون الشہر کالجمعۃ، اور مہینہ ہفتے کی طرح سے ہو جاوے. وتکون الجمعۃ جمعۃ کالیوم، اور ہفتہ دن کی طرح سے ہو جاوے. والیوم کالساعۃ، اور دن ایک لمحے اور ایک وقفے کے طور پر جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ساعت اس کے برابر ہو جائے. اور ساعت کے بارے میں فرمایا والساعۃ کاضرام النار، جیسی آگ کی ایک چنگاری اڑ کر ذرا سی دیر پلک جھپکنے کے برابر چمکدار نظر آتی ہے اور بجھ جاتی ہے، ویسے ایک ساعت کا حال ہوگا. اور اس حدیث میں جو ابتدا میں ارشاد فرمایا گیا لا تقارب الزمان لا تقوم الساعہ، قیامت واقع نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ سال مہینے کے برابر، مہینے ہفتے کی طرح سے، اور ہفتے دن کی طرح سے، اور دن لمحوں کی طرح سے، اور لمحے اور ساعت آگ کی چنگاری کی طرح سے نہ ہو جائے. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے اور اتنی رفتار سے ہمارے سال، دن اور مہینے جاتے ہیں کہ ہم کو انداز بھی نہیں ہوتا، اور بے برکتی کی ہم شکایت اور شکوہ کرتے رہتے ہیں. اکثر بات چیت کے درمیان یہی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں مہینہ ابھی شروع ہوا تھا، فلاں سال ابھی شروع ہوا تھا، کب ختم ہو گیا پتہ بھی نہیں. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علامتیں ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت واقع فرمائے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لائے۔ اس موقع پر آپ ارشاد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عرب والوں کے لیے ہلاکت ہے اس فتنے سے جو بالکل قریب آ چکا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، افنہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان صالحین صلحاء موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا، نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت غالب آ جاوے، فحاشی اور برائی کے کام کھلے عام ہونے لگ جاویں، جب عرب کے لیے بھی ہلاکت ہوگی، عرب والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مومن کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، بلند ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عقل مند مومن وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا۔ یہ سوال جواب کر رہے تھے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں جن کے بارے میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہوگے، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان 5 چیزوں سے محفوظ رکھے۔ پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے اندر فحاشی اور برائی کھلے عام ہو جائے تو تم طاعون اور اس جیسی ایسی نئی بیماریوں میں مبتلا ہوگے جو تم سے پچھلے لوگوں میں سے کسی کو نہیں ہوئی تھی، اور تم لوگ جب ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاؤ گے تو قحط سالی کا شکار بن جاؤ گے اور ظالم بادشاہ کے ظلم کا شکار بن جاؤ گے۔ یہ دوسری چیز فرمائی۔ تیسری چیز فرمائی کہ جب تم زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو بارش کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ اگر زمین پر چوپائے اور جانور نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہ دے۔ چوتھی چیز فرمائی کہ اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو تم پر مسلط کر دیں گے جو تمہارے مال و دولت اور اموال اعراض کو چھین لیں گے۔ اور 5ویں چیز یہ کہ جب مسلم حکمران اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو آپس میں ہی قتل و قتال ہوگا، آپس میں ہی اختلاف اور انتشار ہوگا۔ یہ 5 چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تمہارے لیے کہ تم ان 5 چیزوں سے محفوظ رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم سے جب یہ فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے،
امر بالمعروف، امر یعنی حکم، معروف بھلائیوں کے کام، اچھائی کے کام، نہی عن المنکر، نہی منع کرنے کو کہا جاتا ہے، منکرات گناہ کے کام، برائیوں کے کام۔ تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا تعجب سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ تم منکرات کا حکم دو گے اور بھلائیوں کی چیزوں کو منع کرو گے اور روکو گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بہت تعجب میں ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ منکرات کا، گناہوں کا حکم دیں اور معروفات سے روکیں، نیکیوں سے روکیں؟ فرمایا کہ ہاں اس سے بھی برا ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ برائی کے کرنے والے کو تم دیکھ کر خوش ہوگے اور گناہ کے کرنے والوں کو دیکھ کر تم ناراض ہوگے، اور یہ وقت آ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی احادیث ہر موقع پر ہمارے لیے رہنمائی کے لیے ذریعہ ہیں۔ جب بھی کوئی نیا موقع آ جاوے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے، تو قرآن کریم کی آیاتیں ہوں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں، نئے موقع پر یا نئے پیش آنے والے معاملات میں وہ جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے گویا وہ آج کے اعتبار سے آپ نے ارشاد فرمائی، حالانکہ ہزاروں سال سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں قیامت کے متعلق جو آپ نے ارشاد فرمائی، بیماریوں کے متعلق ارشاد فرمائی، ایمان کے متعلق ارشاد فرمائی، جو بھی چیزیں ہیں ہر موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہوں گے، ان کے بعد متقدمین بیان کرتے ہوں گے، اس کے بعد دوسرے لوگ بیان کرتے ہوں گے، آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن آج بھی جب بھی ہمارے سامنے کوئی نیا معاملہ پیش آئے تو ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے فلاں معاملے کے متعلق ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور یہ خصوصیت ہے، امتیاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، جو قیامت تک ہمارے لیے ایسے ہی رہیں گے کہ جب بھی کوئی نیا معاملہ پیش آ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہوگی، اس ذریعے سے ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز مناسب نہیں ہے۔ آج 31 دسمبر ہے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے۔ 31 دسمبر یہ عیسوی سال جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھائے جانے کے 600 سال کے بعد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت سالوں کی علاماتیں الگ الگ استعمال کی جاتی ہیں، کبھی قبل مسیح کہا جاتا تھا، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا اس سے اتنے سال پہلے یہ معاملہ ہوا، اس کے اتنے سال بعد یہ معاملہ پیش آیا، اس طرح سے کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اور اس زمانے میں ہجری تاریخ طے کی گئی۔ تو مسلمانوں کے جو معاملات ہوتے تھے اس کو ہجری تاریخ سے جوڑا جاتا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ شمسی تاریخوں یعنی جو تاریخوں کو سورج کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے حساب و کتاب کر کے طے کیا گیا ہے، یہ تاریخیں ہوں یا قمری تاریخ ہوں، چاند کی تاریخ ہوں، دونوں کی دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ والشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں رکھی ہمارے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنا حساب و کتاب اور اوقات طے کریں۔ تو شمسی تاریخ بھی ہماری ہی ہے اور قمری تاریخ بھی ہماری ہی ہے۔ البتہ سالوں کے اختتام پر یا سالوں کی ابتدا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے
ایسی کوئی روایتیں نہیں ملتی ہیں کہ کسی سال کے اختتام پر یا کسی سال کے افتتاح پر کوئی مبارکبادیوں کے کوئی معاملات ہوں یا کوئی مخصوص کچھ نصیحتیں ہوں۔ البتہ مہینے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں کہ جب قمری تاریخ کے اعتبار سے نیا چاند نظر آ جائے تو اس وقت یہ دعا کی جائے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت کا اور ایمان کا ذریعہ بنائیے، والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام پر بقا کا ذریعہ بنائیے، والتوفیق لما تحب وترضى، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں اور آپ کو پسند ہوں۔ چاند کی تاریخ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اس موقع پر بندہ یہ دعا کر لے، لیکن سالوں کے اختتام یا سالوں کے افتتاح کے موقع پر ہماری ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ البتہ یہ سالوں کے اختتام ہمارے لیے ایک سوچ و فکر کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اتنے دن ہمیں جو عطا فرمائے تھے، اتنے دنوں میں سے اتنے سال اور اتنے دن ہمارے اور ختم ہو گئے، وضع ہو گئے۔ کسی قیدی کو اگر چند سال طے کر دیے جاویں کہ اتنے سال کے بعد میں تم کو سزا دے دی جائے گی، قتل کر دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، تو جب اس کا ایک سال ختم ہوگا تو نیا سال آنے کے اوپر وہ خوشی نہیں منائے گا، بلکہ وہ غم کے اندر مبتلا ہوگا کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، جو مقررہ میعاد میرے لیے رکھی گئی تھی وہ تو میرے قریب آ چکا ہے۔ پڑوس کے ملک کے ایک بزرگ کے متعلق نقل کیا گیا کہ جب نیا سال شروع ہوتا اور تاریخ تبدیل ہوتی تو فرماتے تھے کہ نئی تاریخ لکھتے وقت میری قلم کانپ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک سال اور مہلت دی تھی وہ سال پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی کے اندر ایک مہلت تھی، وہ سال اور وہ وقت بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ یہی چیز ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم سال کے اختتام پر چاہے قمری تاریخ کا ہو یا شمسی تاریخ کا اپنا محاسبہ کریں۔ سال 2021 ہی کا اگر دیکھ لیا جائے تو 2021 میں دینی اعتبار سے ہماری کیا خدمات رہی، دینی اعتبار سے ہم نے کتنے قرآن ختم کیے، کتنے صدقات و خیرات کیے، کتنے غربا کی مدد کی، کتنے یتیموں کی مدد کی، جو بھی خیر کام کیے، جو اچھے کام ہوئے ہیں دیگر سالوں کی بنسبت تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور نہیں ہوئے ہیں تو پھر نئے سال کے افتتاح پر ہمارا یہ عہد ہونا چاہیے کہ اب کا سال انشاءاللہ غفلت میں نہیں جائے گا، اس عہد کے اعتبار سے بندہ کام کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے لیے بالکل بھی یہ نمونہ اور دلیل نہیں ہے کہ ہم لوگ جیسے زمانہ چل رہا ہے ویسے 31 دسمبر کو خرافات کریں، 31 دسمبر کے ناچ گانے کے اندر ملوث رہیں، اور یہ چیز جانتے ہیں کہ پہلے یہ نصرانیت کے لیے خاص تھی، لیکن اب پوری دنیا کے اندر یہ منایا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سارے لوگوں کی نقل کریں۔ بہت افسوس ہوا آج بھی جب صبح کا اردو اخبار میں نے پڑھا تو اس کے پہلے پیج پر یہ خبر چھپی ہوئی تھی کہ سعودی عرب کا جو صدر مقام ہے ریاض میں آج 31 دسمبر کی رات کو ناچ گانے کی محفل سجائی جائے گی، جس میں دنیا کے بہترین گانے والوں کو اور فحاشی والوں کو وہاں پر مدعو کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مقام کی حفاظت فرماوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ عرب والوں متنبع ہو جاؤ، تم لوگ جب تک بیت اللہ کی ویسی ہی عظمت اور احترام نہ کرو گے جیسا کہ اس کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور اگر تم نے بیت اللہ کی ویسی عظمت اور احترام نہیں کی جیسا کہ اس کا حق ہے تو پھر 2 مرتبہ بیت اللہ ٹوٹ چکا ہے، تیسری مرتبہ بیت اللہ جب ٹوٹے گا تو اس کو اوپر ہی اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے بعد تمہیں طواف کا بھی موقع نہیں ملے گا، بیت اللہ کی زیارت کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ پہلی مرتبہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیرات کی ہیں اس وقت کے متعلق روایتیں نقل کی گئی، طوفان نوح کے موقع پر اس کی بنیادیں مٹ گئی تھیں،
اور صرف ایک اونچا ٹیلا اور پہاڑ کے جیسے وہ جگہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور نشان بتایا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مکہ المکرمہ میں ایک آگ بھی لگی تھی، سیلاب بھی آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دیواریں بالکل مسمار ہو چکی تھیں۔ تو مکہ والوں نے سب نے فیصلہ کیا کہ اس کو تعمیر کرنا ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے مشورہ ہوا اور اعلان کر دیا گیا، اور اس کے لیے رقم جمع کی گئی۔ جتنی رقم جمع ہوئی تھی اس رقم کے اعتبار سے تعمیر کی گئی۔ اس میں حتیم کا علاقہ چونکہ لمبا پڑ رہا تھا اور اتنی دیوار بنانے کے لیے حلال پیسہ نہیں تھا، اس لیے مکہ کے مشرکین نے بھی مشرک ہونے کے باوجود اس کو ویسے ہی باقی رکھا اور حتیم کے حصے سے ہٹ کر چھوٹی دیوار کر دی کہ اتنی ہی ہمارے پاس رقم ہے۔ بیت اللہ کی انہوں نے تعمیر کر دی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی، فتح مکہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ بیت اللہ ایسا تعمیر کیا جائے کہ جس کا دروازہ ایک داخلی ہو اور ایک دروازہ نکلنے کا ہو، اور ذرا نیچے ہو تاکہ ہر خاص و عام اس میں سے داخل ہو سکے۔ مشرکین کے جو سردار ہوا کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ سیڑھی لگا کر داخل ہو اور ہم جس کو اجازت دیں وہی داخل ہو سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ میری امت کا ہر فرد اس میں سے داخل ہو سکے۔ چنانچہ فتح مکہ ہو گیا تو بعد میں بعض صحابہ کی منشا تھی کہ اس کو توڑ دیا جائے اور نیا بنایا جائے، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ، تیرے خاندان والے ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کو اس طرح سے کر دوں، اگر میں اس طرح سے ابھی بیت اللہ کو توڑ دوں گا تو ان کے دل ٹوٹ جائیں گے کہ ابھی ہم اسلام میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کو اس طرح سے توڑ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں توڑوایا۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ان کا مقابلہ ہوا یزید وغیرہ سے، اس موقع پر جو حملہ کیا گیا تھا تو حملے کے اندر جو منجنیق داغی گئی تھی، جیسے آج کل توپ وغیرہ داغی جاتی ہیں، تو حرم کے باہر سے منجنیق داغی گئی تھی اور اس کے بعد بیت اللہ کی دیواروں کو توڑا گیا تھا، تو 2-3 دیواریں اس وقت ٹوٹ گئی تھی، پورا بیت اللہ نہیں ٹوٹا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر کرائی، اور کرانے کے بعد میں ویسی ہی تعمیر کرائی جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی۔ دروازے 2 کر دیے اور نیچے کر دیے، ایک داخلی دروازہ اور ایک نکلنے کا دروازہ، یہ اس طرح سے ہوا تھا۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد میں ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا جو تھی اس کے مطابق یہ بن گیا ہے، لیکن اس کو باقی رکھا جائے یا کیا کیا جائے؟ تو بعد میں نقل کیا گیا ہارون رشید سے پہلے عبد المالک ابن مروان نے پھر اس کو توڑ کر کیا تھا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا تھا ویسا کر دیا جائے، تو پھر اس نے اونچا کر دیا اور ایک ہی دروازہ رکھا تاکہ صرف سیڑھیوں سے کچھ لوگ داخل ہو سکیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں کسی نے رائے دی کہ اس کو جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی جیسی منشا تھی ویسا کر دینا چاہیے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ کرنے کے لیے بلایا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، لیکن اب بیت اللہ، میری رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کو ویسا ہی چھوڑ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ بیت اللہ کی تعمیرات بادشاہوں کا کھلواڑ بن جائے، جو بادشاہ آوے اپنے اعتبار سے بیت اللہ کو توڑے اور نئی تزئین کاری کرے، نیا بناوے، بڑا بناوے، اس میں تبدیلی کرے، یہ تو ایک مذاق بن جائے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو روکا، اور آج تک کتنے بادشاہ بدل چکے ہیں۔ ترکی کے عبد الحمید ثانی جو آئے تھے ان کے زمانے میں بھی انہوں نے اسی کو حوالہ دیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا، بیت اللہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کہیں کوئی تزئین کرنا ہو، زینت ہو تو اس کے لیے اختیار ہے، لیکن دیواروں کے اندر کوئی رد و بدل و تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب والوں کو متنبع کیا تھا کہ 2 مرتبہ بیت اللہ ٹوٹ چکا ہے، تیسری مرتبہ جب بیت اللہ ٹوٹے گا تو پھر تمہیں طواف کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں حبشہ کے اس لشکر کو جس کا پہلا حصہ بیت اللہ کے قریب آ جائے گا اور جس کا آخری حصہ ریاض میں، جدہ میں ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی کو میں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو بیت اللہ کی ایک اینٹیں توڑ رہا ہے۔ اے عرب والوں، تم لوگ محتاط ہو جاؤ، جب تک تم بیت اللہ کی ویسی ہی عظمت اور احترام کرو گے جیسا اس کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں باقی رکھے گا، ورنہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ ہمارے لیے
جو لوگ نوجوان ہیں اگر یہ دلیل پکڑنے لگ جائیں کہ وہ سعودیہ کے اندر بھی تو 31 منایا جا رہا ہے، 31 دسمبر منایا جا رہا، 25 دسمبر منایا جا رہا، بالکل غلط ہے۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے، اس لیے یہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ یہ تو آج محمد ابن سلمان جو سعودیہ کے علاوہ انگریزی ممالک سے جس نے تعلیم حاصل کی، جس کے اثرات ان کے اوپر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہدایت کا ذریعہ بناوے، ان کی بھی کامل حفاظت فرماوے، اور دونوں حرمین کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کو بناوے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو بھی بہتر وہ فیصلہ فرماوے، لیکن حرمین شریفین کی اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے حفاظت فرماوے، ورنہ دور نہیں وہ وقت کے پھر معاملات بہت تیزی سے خراب ہوتے جائیں گے، اور پھر حضرت مہدی تشریف لائیں گے، اور قیامت کی علامات جو بتلائی گئی ہیں وہ علاماتیں بالکل جلدی جلدی پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں حرم کی حفاظت فرماوے۔ نوجوانوں سے خصوصی طور سے درخواست ہے کہ سال کے اختتام کے موقع پر ہم اپنا محاسبہ کریں، 2021 ہمارے لیے کیسا گزرا ہے، نیکیوں کا گزرا ہے، گناہوں کا گزرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وبائی امراض کی وجہ سے کتنے حالات ہمارے اوپر آئے، یہ بھی اس حدیث میں جو ابھی شروع میں نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر اگر فحاشی زناکاری کھلے عام ہو جائے گی تو ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ تمہیں ڈالے گا جو تم سے پہلے کسی کو نہیں ہوئی، تمہارے سلف کو نہیں ہوئی۔ حدیث میں فرمایا تمہارے سلف کو یعنی پچھلے تمام لوگوں کو وہ بیماریاں نہیں ہوئیں۔ ہم بیماریوں کے نئے نئے نام سن رہے ہیں، آج تک کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی بیماریوں میں ہم ملوث ہو سکتے ہیں، اور نئے دور کے اعتبار سے نئی بیماریاں دن بدن ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی احادیث ہر موقع پر ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے بندو متنبہ ہو جاؤ، اور یہ فحاشی 25 دسمبر کے خرافات، 31 دسمبر کے خرافات یہ ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں۔ نوجوانوں نے اگر اس کا کوئی انتظام کر لیا ہے، ان کی پارٹیاں طے ہو چکی ہیں، مؤدبانہ ان سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے دروازوں پر مت لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی پوری راتیں ناچ گانے کے اندر ملوث ہوں گی، اور صبح ہونے سے پہلے ان کے چہرے سور اور خنزیر کے بنا دیے جائیں گے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے۔ تو ہمارے لیے تو ہم تو دوسروں کے لیے نمونہ بن کر آئے ہیں، ہمارے لیے تو وہ چیزیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو سبق دیں کہ ایسے موقع پر ہمارے نبی کی کیا تعلیمات ہیں وہ بتلائی جائے۔ اس لیے نوجوان ہوں، پڑھا لکھا طبقہ ہو، جو بھی ہو وہ اس چیز کا خیال رکھے۔ 31 دسمبر کے کوئی خرافات، کوئی ناچ گانے، پارٹیاں، دھوم دھام، تفریح، کوئی چیزیں ہماری نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے پارٹی کا کوئی انتظام نوجوانوں نے کر بھی لیا، اس کو آگے بڑھا دیں، شرعی حدود میں رہ کر کریں۔ جن جگہوں پر تفریح کے لیے جاتے ہیں ان جگہوں پر بھی اللہ کا ذکر اور نماز وغیرہ کی پابندی کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال میں ہم سے جو خطائیں ہوئی تھی، کمی کوتاہیاں ہوئی تھی، وہ معاف فرماوے۔ آئندہ سال کو اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے خیر و برکت کا، مسلمانوں کی فتح کا، امن کا، اور یہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات سے نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ بناوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔